بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 55 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما اور نہیں نرسل ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو یا بھیجے جانے والوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والا بنا کر ومنذرین اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی ہم نے جب بھی کبھی رسولوں کو بھیجا ہے تو انہیں صرف انہی دو حیثیتوں میں بھیجا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک لو بندے ہوں، جو دعوت حق کو قبول کرنے والے ہوں، انہیں بشارتیں دی جائیں، خوشخبریاں دینے والے بنا کر ہم بھیجتے ہیں، اور جو اللہ کی دعوت کو ٹکرانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے انہیں ہم اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں کو یا بھیجے جانے والوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والا بنا کر ومنذرین اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ کافروا جو کافر ہوئے بالباطل ساتھ باطل کے لیدحضوا تاکہ وہ شکست دے دیں یا گرا دیں بہی ساتھ اس کے الحق حق کو، یعنی جب بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے مبشر اور منذر بن کر تو ان سے اہل کفر جو تھے انہوں نے باطل دلائل کے ذریعے، جھوٹی باتوں کے ذریعے اور جھوٹے تصورات اور خیالات کے ذریعے ان سے انہوں نے جھگڑا کیا اور کیا کوشش کی کہ وہ حق کو شکست دے دیں اپنے ان باطل دلائل کے ساتھ، لیدحضوا تاکہ وہ گرا دیں یا لڑکھڑا دیں یا شکست دے دیں بہی ساتھ اس کے الحق کا حق کو۔ واتخذوا اور بنا لیا انہوں نے آیاتی میری آیات کو وما انذروا اور جو وہ ڈرائے گئے، یعنی جن عذابوں سے ان کو ڈرایا گیا، ہزوا مذاق۔ ایک تو ہے کہ نہ ماننا اور انکار کر دینا، ایک ہے کہ جو دعوت دی جائے اس کا مذاق اڑانا، اور جس بات سے عذاب سے ڈرایا جائے اس کا بھی مذاق اڑانا۔ تو انکار کرنے کی نسبت مذاق اڑانا جو ہے یہ اور بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ ایک تو ہے کہ صرف بندہ مانتا نہیں ہے، ایک ہے کہ مانتا بھی نہیں اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہی رویہ اختیار کیا جب بھی ہم نے رسول بھیجے کہ واتخذوا انہوں نے بنایا آیاتی ہمارے آیات کو وما انذروا اور جو وہ ڈرائے گئے ہزوا مذاق۔ ومن اظلم اور کون ہے زیادہ ظالم ممن اس شخص سے ذکرہ جو نصیحت کیا گیا یا جسے نصیحت کی گئی بآیات ربہ بآیات آیات کے ساتھ ربہ اس کے رب کی، فاعرض پھر اس نے منہ پھیر لیا عنہا ان سے، ونسیا اور بھول گیا ما قدمت جو آگے بھیجا یدا ہو اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ یعنی اس بندے سے ظالم بڑا زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی آیات کی نصیحت کی گئی اور اس نے ان آیات سے بھی منہ موڑ لیا، اور جو اس نے کرتوت کیے اور عمل کر کے آگے بھیجے ان کو بھی بھول گیا کہ وہ برائیاں کر کے ان کو بھول بھی گیا کہ میں نے کچھ کیا تھا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ اور بھول گیا جو اس نے آگے بھیجا تھا یدا ہو اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ اِنَّا جَعَلْنَا بے شک بنا دیا ہم نے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردہ أَن يَفْقَهُوهُ یہ کہ وہ سمجھیں اس کو، وَفِي آذَانِهِمْ اور ان کے کانوں میں وقراً بوجھ۔ یہ سارے الفاظ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں ابھی پیچھے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تو پکارے ان کو إِلَى الْهُدَىٰ ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا پھر ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے، اذن اس صورت میں ابدا کبھی بھی۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں اصل میں فطری طور پہ ان کے دلوں کے اندر برائی کی محبت راسخ ہے،
یہ حق چاہتے ہی نہیں، نیکی کو پسند ہی نہیں کرتے، تو ان کے دلوں کے اوپر پردہ آ چکا ہے گناہوں کا، نفاق کا، کفر کا، اور اس پردے کی وجہ سے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ سمجھ سکیں۔ ان کے لیے جو دعوت ان کو دی جاتی ہے وہ ان کے کانوں کے اوپر بوجھ ہے، اور اگر ان کو تم پکارو گے، آج بھی بہت سے لوگ بالکل یہی ان کی صورتحال ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جتنا مرضی واعظ نصیحت قرآن پاک کی آیات اور احادیث بیان کر کے ان کو آپ سمجھائیں کہ بھئی یہ جو دنیا داری کے معاملات آپ کر رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، نمازوں کی فکر کوئی نہیں ہے، آپ کچھ اللہ سے ڈریں، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ بات ان کو سمجھ میں آتی ہی نہیں، وہ بالکل ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں مولوی ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہیں، یہ تو ان کا کام ہی یہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو بات ان کو سمجھ نہیں آتی، اور دوسرا وہ ان کے لیے وہ جو بات ان سے کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو واعظ کی جا رہی ہوتی ہے یا ان سے کوئی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، وہ ان کو اپنے کانوں کے اوپر بوجھ لگتی ہے، بھاری لگتی ہے۔ ویسے چاہے وہ 3 گھنٹے کی فلم بیٹھ کے دیکھیں تو کوئی ان کو اکتاہٹ نہیں ہوتی، اور جمعے کا وقت جو ہے اس میں خطبے میں اگر کوئی آدھے سے پونا گھنٹہ ہو جائے تو وہ کھجلی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف ہوتے ہیں اور ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا اس لیے کہ جو بات اتنی لمبی ہوگی، بوجھ معلوم ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا بیان ان کو۔ اور ایسے اس قسم کے جو لوگ ہیں، اس رویے کے جو حامل لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اگر ان کو ہدایت کی طرف بلائیں بھی، ہرگز نہیں یہ ہدایت پائیں گے اس صورت میں بھی، کبھی بھی، کہ آپ پکارتے بھی رہیں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ان کو دعوت دینے کا یا ان کو پکارنے کا۔ وَرَبُّكَ، اور رب آپ کا، الغفور، بہت بخشنے والا، ذو الرحمت، رحمت والا ہے۔ جتنے یہ ڈھیٹ لوگ ہیں نا، ان کی ایک ایک برائی پر اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے تو یہ فوری طور پہ ہی پھر یہ اللہ کی عذاب کی گرفت میں آ جائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اس کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ ان کے مطابق چلتا ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑتا ان کو، بما، ساتھ اس کے جو کاسبو کیا انہوں نے، لعجل، تو ضرور جلدی کرتا، لہم، واسطے ان کے، العذاب، عذاب میں۔ اگر ان کی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت جو اس کی ہے آزمائش والی وہ نہ ہوتی، اور ان کی کوتاہی پر فوراً اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا عذاب میں، کہ ان کو پھر فوری طور پہ عذاب میں گرفتار کر دیتا، لیکن نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فوری طور پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلکہ لہم، واسطے ان کے، موعد، وقت، وعدے کا وقت ہے، یعنی ان کے لیے ایک موعد ہے، ایک وعدہ کیا ہوا وقت ہے، ہر ایک کا انفرادی طور پر بھی ایک وعدہ کیا ہوا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے اس کی موت کا وقت مقرر کیا ہے کہ کب اس کی موت آنی ہے۔ اسی طرح سے اجتماعی طور پہ قیامت کا بھی اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ بل لہم، بلکہ واسطے ان کے، موعد، وعدے کا وقت ہے، لن یجدوا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، موئلہ، جائے پناہ، یا موئلہ پناہ کی جگہ بھی ہی زیادہ مناسب اس کا معنی ہے کہ وہ کوئی وہ جو وعدہ ہے نا اللہ کا، جو مقرر وعدے کا وقت ہے، اس سے بچنے کے لیے، وہ چاہے موت کا ہو چاہے وہ قیامت کا ہو، یہ کہیں جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ جب وہ آ جائے گا تو پھر ان کو بچنے کا موقع یا ان کو پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ لن یجدوا، ہرگز نہیں یہ پائیں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، موئلہ، کوئی جائے پناہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور وہ بستیاں، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، لما، جب، ظلموا، ظلم کیا انہوں نے، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لمہلکہم، ان کے ہلاک کرنے کے لیے، موعدہ، وقت، وعدے کا، ان کے لیے بھی ہم نے وعدے کا وقت مقرر کیا تھا۔ جن بستیوں کو پیچھے ہم نے تباہ کیا ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی فوراً ان پر عذاب آ گیا، بلکہ جو اللہ نے وقت وعدے کا ان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تو وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لمہلکہم، ان کے ہلاک کرنے کے لیے، موعدہ، وقت، وعدے کا۔ وَإِذْ قَالَ،
اب یہاں پر یعنی یہ مضمون رکا اور نیا مضمون ایک شروع ہو رہا ہے۔ تو پیچھے ہم نے یعنی وہ مال پر اترانے والوں کا قصہ وہ پڑھا ہے، اس کے بعد پھر یہ عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ان کے طرز عمل کے اعتبار سے وہ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اب ایک اور قصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لے واسطے فتح ہو اپنے جوان کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اپنے نوجوان کو، اپنے جوان کو، لا ابرح، لفظی طور پہ نہیں میں رکوں گا، اور معنی اس کا جو عربی محاورے میں وہ کیا جاتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، نہیں میں رکوں گا مطلب کہ میں ہمیشہ رہوں گا، جیسے لا یزال ہو کہ نہیں وہ زائل ہوتا یا نہیں وہ رکتا، اس کا مطلب کیا کہ وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح سے لا ابرح ہو، میں ہمیشہ رہوں گا، عربی میں اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، لیکن جو لفظی طور پہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نہیں میں رکوں گا۔ لا ابرح ہو، نہیں میں رکوں گا یا میں ہمیشہ رہوں گا، یعنی میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ اب لوگا میں پہنچ جاؤں مجمع جمع ہونے کی جگہ پر، البحرین دو سمندروں کی یا دو دریاؤں کی، بحر سمندر یا دریا کو کہتے ہیں، بحرین دو دریا یا دو سمندر، او یا امضیا میں چلتا رہوں گا، حقبہ کئی حقبے یا کئی سال، حقبہ اصل میں کہتے ہیں وقت کے عرصے کو، تو کئی عرصے چلتا رہوں گا، چاہے مجھے کتنا بھی عرصے چلنا پڑے میں کئی عرصے چلتا رہوں گا، جب تک کہ ہم اس جگہ پر نہ پہنچ جائیں جہاں پر دو سمندر یا دریا وہ آپس میں جمع ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہا، اور وہ نوجوان کون تھا؟ جو بطور خادم آپ کے ساتھ تھا، حضرت یوشع بن نون تھے علیہ السلام، جو کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے، اور انہی کے ہاتھوں پھر بیت المقدس بنی اسرائیل نے جو پہلی دفعہ فتح کیا تھا وہ انہی کی قیادت میں کیا تھا، یوشع بن نون کی علیہ السلام۔ تو وہ تھے ساتھ بطور خادم کے اور بطور ساتھی کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو، اپنے نوجوان کو کہ بھئی لا ابرح، میں نہیں رکوں گا یا میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ اب لوگا میں پہنچ جاؤں۔ اب وہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے اپنی قوم سے، کسی نے سوال کیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ انہوں نے یعنی اپنے علم کے سب سے زیادہ ہونے کا دعویٰ کیوں کیا ہے، اس کو اللہ کی طرف کیوں نہیں چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کوئی زیادہ علم والا ہو، ایسا انہوں نے امکان نہیں چھوڑا اور کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس تجھ سے بھی زیادہ علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر شوق پیدا ہوا، تو عرض کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بتائیں کہ وہ کون بندہ ہے اور کہاں ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وحی کے ذریعے کہ وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں پر دو دریا جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں یا دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، لیکن وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ ظاہر ہے جو علاقہ تھا جہاں پہ وہ تھے موسیٰ علیہ السلام اس وقت، وہاں پر وہ مصر سے آنے والے دریا ہیں کافی سارے، ان میں سے کوئی بھی دو دریاؤں کا آپس میں ملنا ہو سکتا تھا، وہ کہاں پہ ہے، کون سی جگہ ہے، وہ اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر یہی سوچا کہ چلیں میں چلتا ہوں جہاں جو نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور میں اس نشانی پر پہنچوں گا، جا کے اس بندے سے لازمی میں نے ملنا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا اپنے ساتھی سے بھی، جب تک وہ دو سمندر یا دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہیں آتی میں تب تک چلتا رہوں گا۔ اور ساتھ غالباً اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ یا ویسے انہوں نے اپنی خوراک کے لیے، غذا کے لیے مچھلی پکڑ کے وہ ساتھ رکھ لی،
جو کھجور کا بنا ہوا ایک تھیلا سا ہوتا ہے، آج کل بھی مچھیرے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں مچھلیاں رکھنے کے لیے، اسی طرح کا وہ اس تھیلے میں رکھ لی، اور وہ حضرت یوشع بن نون کے پاس تھا اور چل پڑے۔ اور غالباً اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی تھی بات کہ جب یہ جہاں تم پہنچو گے، جہاں یعنی وہ بندہ میرا ملے گا، وہاں پر یہ مچھلی غائب ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں بتائی تھی اپنے ساتھی کو، لیکن وہ لے کر ساتھ بس چل پڑے اور کہتے کہ میں چلتا رہوں گا جب تک کہ ہم اس جگہ پر نہیں پہنچتے۔ چل پڑے، چلتے چلتے ایک جگہ پر ایک چٹان کے پاس رکے آرام کے لیے، دونوں ہی سو گئے۔ اور غالباً جب وہ مچھلی وہاں سے نکل کے بھاگی، غلام نے دیکھا اس وقت یا اس نے بعد میں دیکھا، بہرحال وہ مچھلی جو تھی وہ اس یعنی جو تھیلا یا جو ان کے پاس ٹوکری تھی اس میں سے نکلی، اور نکل کے اس نے چھلانگ لگائی پانی میں، اور پانی میں گئی بھی ایسے کہ جہاں گئی پانی سائڈوں پہ رکتا چلا گیا، سرنگ بن گئی وہاں پہ۔ تو وہ یہ بات اس نے دیکھی جو ساتھی تھا، لیکن غالباً پھر سوئے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام۔ بعد میں جب وہ اٹھے تو وہ شاید اور باتوں میں لگ گیا اور وہ بھول ہی گیا یہ بتانا کہ مچھلی اس طرح سے بھاگی ہے اور یہ معاملہ اس طرح سے ہوا ہے، وہ بھول گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور چل پڑے۔ چلتے چلتے اس جگہ سے آگے یہ حدیث شریف میں مطلب اللہ کے رسول نے یہ قصہ سارا جو ہے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو وہاں یعنی ایک رات جو دن کا باقی حصہ تھا کچھ وہ بھی، اور رات بھی چلتے رہے، اگلا دن ہو گیا۔ تو وہاں جا کے جب بھوک لگی تو کہنے لگے کہ یار وہ مچھلی لاؤ، وہ کھانا جو تھا میرا وہ لے کے آؤ۔ اس نے کہا جی لو میں تو بھول گیا آپ کو بتانا، وہ تو ہم جہاں وہ چٹان کے پاس رکے تھے وہ تو وہیں پہ بھاگ گئی تھی، اور اس طرح سے بڑے عجیب طریقے سے وہ پانی کے اندر چلی گئی تھی، تو میں تو بھول ہی گیا آپ کو بتانا۔ اصل میں اس میں جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو زوم تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے علم کا، اس کو توڑا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں، ان کو سارا ہی پتہ ہے، اگر سارا ہی پتہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ اگر ان کو سارا ہی پتہ تھا تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر وہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجمع بحرین پہ جانا ہے تو ان کو سارا ہی پتہ تھا، تو ان کو اتنے تردد کی ضرورت کیا تھی، اتنے ٹینشن کی ضرورت کیا تھی کہ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ ہے، جب سارا ہی پتہ تھا۔ پھر مچھلی جو نشانی تھی وہ چلی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں۔ وہ جناب پورا جو بقیہ دن تھا اور ساری رات چلتے رہے، اگلا دن ہو گیا، اور اتنا فاصلہ خام خواہ میں چلے، حالانکہ جو مقام مطلوب تھا وہ تو گزر چکا تھا۔ اگر سارا ہی پتہ تھا تو ان کو کیا ضرورت تھی اتنی مشقت کرنے کی۔ تو یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک زوم تھا علم کا، اس کو بھی توڑنا اس میں مقصود ہے، اور لوگوں کو بھی یہ باور کرانا مقصود ہے کہ علم صرف اللہ کا ہے، کامل علم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس جو علم ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ اس کو دے دے، ورنہ اصل علم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو بہرحال وہ جب وہاں یہ بات ہوئی تو یہاں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فلما، پھر جب بلغا وہ دونوں پہنچ گئے، مجمع جمع ہونے کی جگہ پر، بینہما ان دونوں کی، نسیا وہ دونوں بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی کو، یعنی وہ سوئے ہوئے تھے، دونوں نے خیال ہی نہیں کیا مچھلی کا۔ فاتخذ سبیلہ، پس اس نے پکڑ لیا راستہ اپنا، فی البحر دریا میں یا سمندر میں، سرابا سرنگ بناتے ہوئے، وہ سرنگ بناتے ہوئے پانی میں چلی گئی۔ فلما، پھر جب، جاوزا وہ آگے بڑھ گئے دونوں، آگے بڑھ گئے دونوں، کتنا آگے بڑھے وہ تو حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اتنا فاصلہ وہ کر چکے تھے، یا مفسرین نے وہ تفسیری روایات کی بنیاد پہ بتایا۔ وہ آگے بڑھ گئے تو قالا، کہا اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ اپنے جوان سے، آتے نا لے آ ہمارے پاس، غداءنا خوراک ہماری یا کھانا ہمارا، لقد لقینا ضرور بے شک ملی ہے ہمیں یا پہنچی ہے ہمیں، من سفرنا ہمارے سفر سے، حاذا اس، نصبا تھکاوٹ، اس سفر سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، یعنی پہلے تھکے بھی نہیں، پہلے چلتے رہے، ہمت تھی،
تو جب ہمت ختم ہونے لگی، تھک گئے، اس وقت کہا کہ اب ہمارے سفر سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو اب وہ کھانا لے کر آؤ۔ قالا، اس نے کہا، ارائیتا، کیا دیکھا آپ نے کہ از اوینا، جب پناہ لی تھی ہم نے، یا جب ہم ٹھہرے تھے، الصخرات، چٹان کی طرف، تو فانی، پس بے شک میں، نسیت، بھول گیا، الحوتا، مچھلی کو۔ وہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانی ہو، اور نہیں بلایا مجھے وہ، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں یاد رکھوں اس کو، کیونکہ وہ تاکید کی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے شاید، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا اور مجھے نہیں یاد رہا مچھلی کے حوالے سے۔ واتخذ، اور اس نے پکڑ لیا، سبیلہ، راستہ اپنا، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے۔ کافی ہے جی اتنا، پھر باقی کل پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق دہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مگر مبشرین، خوشخبری دینے والا بنا کر، ومنذرین، اور ڈرانے والا بنا کر، ویجادل الذین، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، ساتھ باطل کے، لیدحضوا، تاکہ وہ شکست دے دیں یا گرا دیں، بہی، ساتھ اس کے، الحق، کا حق کو، واتخذوا، اور پکڑتے ہیں وہ، یا اور پکڑا انہوں نے، آیاتی، ہماری آیات کو، وما انذروا، اور جو وہ ڈرائے گئے، ہزوا، مذاق، ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے، ذکرہ، جو نصیحت کیا گیا، بے آیات ربی ہی، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، فاعرض، پھر اس نے منہ پھیر لیا، عنہا، ان سے، ونسی، اور بھول گیا، ما قدمت، جو آگے بھیجا، یداہ، اس کے دونوں ہاتھوں نے، انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتاً، پردہ، ان یفقہوہ، کہ وہ سمجھیں اس کو، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُهُمْ، اور اگر تو پکارے ان کو، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، پھر ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے، اذن، اس وقت بھی، یعنی اس صورت میں بھی، ابدا، کبھی بھی، یا ہمیشہ۔ وَرَبُّكَ، اور رب آپ کا، الغفور، بہت بخشنے والا، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، لو یؤاخذہم، اگر پکڑ لیتا ان کو، بما، ساتھ اس کے جو، کسبوا، انہوں نے کیا، لعجل، ضرور جلدی کرتا، لہم، واسطے ان کے، العذاب، عذاب میں، بلکہ لہم، واسطے ان کے، موعد، وعدے کا وقت ہے، لن یجدوا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، موئلہ، پناہ کی جگہ، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور وہ بستیاں، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، لما، جب، ظلموا، وہ ظالم ہوئے، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لمہلکہم، ان کے ہلاک کرنے کے لیے، یا ان کی ہلاکت کے لیے، موعدہ، وقت، وعدے کا، یا وعدے کا وقت، وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ، اپنے جوان کو، لا ابرح، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ، ابلغا، میں پہنچ جاؤں، مجمع، جمع ہونے کی جگہ پر، البحرین، دو سمندروں کی، او امضیہ، یا میں چلتا رہوں، حقبہ، کئی حقبے، یا کئی سال بھی کہہ سکتے ہیں، فلما، پھر جب، بلغا، وہ دونوں پہنچ گئے، مجمع، جمع ہونے کی جگہ پر، بینہما، ان دونوں کے، نسیا، وہ بھول گئے دونوں، حوتہما، دونوں کی مچھلی کو، فاتخذ، پس اس نے پکڑ لیا، سبیلہ، راستہ اپنا، فی البحر، سمندر میں، سربا، سرنگ بناتے ہوئے، فلما، پھر جب، جاوزا، وہ آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ، کہا اس نے اپنے جوان سے، آتنا، لے آ، غداءنا، ہمارا کھانا، لقد لقینا، ضرور بے شک پہنچی ہے ہمیں، من سفرنا، ہمارے سفر سے، من سفرنا ھذا، ہمارے اس سفر سے، نصبا، تھکاوٹ، قال،
اس نے کہا آرایتا کیا دیکھا آپ نے، اس اوینا جب جگہ پکڑی تھی ہم نے یا جب ہم ٹھہرے تھے، الاسخرت چٹان کی طرف، فانی پس بے شک میں نسیت الحوتا بھول گیا مچھلی کو، وما انسانی ہو اور نہیں بلایا مجھے اسے الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں اس کو یاد کروں، واتخذ اور اس نے پکڑ لیا سبیلہ راستہ اپنا، فی البحر سمندر میں، عجباً عجیب طریقے سے۔